الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہے۔ سب ساری کی تعریف صرف ایک اللہ کے لیے ہے جو ساری مخلوقات کا بنانے والا ہے۔ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے اور وہی پالنے والا ہے، اور صرف وہی تکلیف دور کرنے والا ہے۔ تو ہم جب بھی مانگیں اپنی تکلیف ہو تو صرف اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں اور اسی سے مدد مانگیں، اور درود ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ چلیے ایک دفعہ درود پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چلیے کے ساتھ ہی اپنے موضوعات کا شروع کرتا ہوں۔ بہت سے لوگ دعا کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ہمیں کون سی دعا کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو قبول ہو۔ دیکھیں، پہلے یہ چیز نوٹ کریں کہ ہماری جو سورس آف ایجوکیشن ہے وہ ہے، نمبر 1 ہے قرآن اور دوسرا ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دو کے علاوہ ایک ہوتی ہے جنیرک دعا، جیسے کوئی بھی دعا آپ مانگ سکتے ہیں، لیکن جب بھی ہمیں کوئی تکلیف آئے، اور دعا کرنے بھی ایک کنڈیشن ہوتی ہے۔ جیسے دعا کرنے سے پہلے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دعا پڑھی ہی نہیں جاتی۔ دعا کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں، اور مانگنے کا طریقہ جو ہے وہ قرآن میں بھی دیا گیا ہو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ دعا کرنے سے پہلے کی جو نمبر 1 کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے گناہ سے توبہ کریں، اور دعا کرنے کی کنڈیشن یہ ہے کہ ہمارے دل میں کسی گناہ کے گلٹی فیل ہو، کیونکہ اگر آپ دعا کر بھی رہے ہیں لیکن آپ کے دل میں توبہ کا ارادہ نہیں ہے تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو آپ کو سب سے پہلے کہ پتہ کرنا ہے، جیسے علماء سے ڈسکس کرتے ہیں یا ان سے سوال جواب کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ہم کوئی خدا نہ خواستہ کچھ ایسے گناہ میں انوالو ہوں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، اور جو ہماری ایک سپیڈ بریکر بنتے ہیں ہماری دعا میں۔ تو دعا کرنے سے پہلے جو اس کی پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ ہم پہلے اس گناہ سے دل میں گلٹی فیل کریں۔ جب ہم اپنے دل میں اس گناہ سے گلٹی فیل کریں گے، دین دا نیکسٹ اسٹیپ از، پھر ہم قرآن سے ریفر کرتے ہیں۔ قرآن میں جو دعائیں بتائی گئی ہیں اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دعائیں بتائی گئی ہیں،